بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ مینا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مینا یہ حدود حرم کا حصہ ہے اور یہ مکہ معظمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکہ معظمہ سے تقریباً مشرق کی جانب یہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا واقع ہے۔ 8 ذی الحجہ کے موقع پر حاجی حج کا احرام باندھ کر تمام حجاج مکہ سے مینا کی طرف آتے ہیں اور مینا میں قیام کرتے ہیں۔ اور یہ مینا کا جو رقبہ ہے تقریباً 20 مربع کلومیٹر پر ہے۔ مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ مینا کے معنی بہنا ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانیاں یہاں کی جاتی ہیں، ان کا خون بہتا ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو مینا کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے ہیں، حاجی یہاں آ کر اپنی اپنی قربانی کرتے ہیں اور ان کی قربانی خون بہا جو کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو مینا کہتے ہیں۔ اور مینا کو کہنے کا ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب مینا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ حجاج اکرام یہاں بھی 8 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور بعض 13 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی اسے مینا کہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ مینا جو ہے اس میں رمی جمرات بھی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ اس مینا میں ہر سال حج کے دوران حجاج کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، جہاں حجاج کرام قیام کرتے ہیں، اور انہیں عام طور پر خیموں کی بستیوں سے بھی جانا جاتا ہے۔ مینا کو عام طور پر خیمہ کی بستی سے بھی جانا جاتا ہے، اور مینا کے اندر آ کر لوگ اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب حاجی اپنی پناہ گاہوں میں ہوں، اپنے خیموں میں ہوں، تو وہاں اپنا وقت نماز، تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تلبیہ کی کثرت کے اندر گزاریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایمان افروز منظر ہے اور بہت ہی نورانیت والا ماحول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے حجاج حج کے دن عرفات کے میدان میں، پھر مینا کے میدان کے اندر، اور جیسے آپ نے مینا کے اندر رات گزاری اور اس مینا کے میدان میں رات گزارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ منظر ہے، بہت ہی اچھا منظر ہے اور بہت ہی نورانیت والا منظر ہے۔ اس منظر کے اندر یہ منظر ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا، بلکہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں مینا میں جو کچھ میں آپ کو اس مینا کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا جاؤں کہ مینا میں مرکزی جو ہیں عام طور پر 4 دروازے ہیں، اور مینا میں بسوں کے بلکہ جو داخلے کے لیے ہیں 4 مرکزی راستے بنائے گئے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے۔ رہائشی خیموں کے رنگوں سے ملتے جلتے ہدایات کے مطابق وہاں بورڈ بھی نصب کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا مقصد جمرات تک جانے کے لیے حجاج کے جتھوں کو منظم کرنا۔ اس دوران میں سماجی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں اور انتظامات پورے کرتے ہیں کہ حجاج کرام اپنے خیموں تک رسائی اور نقل حرکت کو وہ آسان بنا سکیں، اس لیے وہاں بورڈ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر وہ آسانی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں اور اپنی اپنی جگہوں تک آسانی کے ساتھ وہ لوگ پہنچ سکیں۔ تو اور اسی طریقے سے جو ان کے کولر ہیں، جو ان کے خیمے ہیں، خیموں کے اندر بھی بہت ہی آسان انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کولر بھی لگائے جاتے ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے، اس میں پنکھے بھی لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام بھی ہوتا ہے، بجلی کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور نیچے سونے کے لیے گدے بھی بچھائے جاتے ہیں، بعض کے اندر بیڈ بھی نیچے بچھائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاجیوں کے لیے چارجنگ کے جو سلسلہ ہے اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تو مینا کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ حاجیوں کے ساری سہولیات کو پورا کیا جائے، ان کی سہولیات کو مد نظر رکھا جائے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حاجی کا یہاں آنا مقصد آرائش کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے، اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے
اپنے لیے بھی مانگے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی بخشش مانگے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی بخشش مانگے، اور جو احباب اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ ایک دن ہمیں بھی یہاں لے جائے، ان کے لیے ان کو خواہش کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حج کی دولت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔